کیا وجہ ہے کہ ایمیزون ریور کا پانی جب سمندر میں داخل ہوتا ہے تو وہ فوراً نمکین نہیں ہوتا؟ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایمیزون ریور صرف ایک ریور نہیں، ایک پورا پلینٹ ہے۔ ایک ریور جو نام بھی بدلتی ہے، رنگ بھی، اور حیرت انگیز طور پر یہ کبھی کبھار الٹی ڈائریکشن میں بھی بہنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اب اس کے نیچے ایک گھوسٹ ریور کا ایویڈنس بھی مل چکا ہے۔ ایمیزون کے نیچے ایک سیکرٹ ریور جو شاید آج تک انسانی آنکھ سے چھپ کر بہہ رہی تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپلوررز نے ایمیزون ریور کو پہلے سمندر سمجھ لیا تھا، اور ایسا سوچنے کی ان کے پاس ایک ٹھوس وجہ بھی تھی۔ اس دریا کا سائز اور اس کی طاقت ایسی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایمیزون ریور صرف ایک سیکنڈ میں تقریباً 2,09,000 کیوبک میٹر پانی سمندر میں چھوڑتی ہے، یعنی پوری دنیا کی ایک سیکنڈ میں ہونے والی واٹر کنزمپشن سے بھی قریب 1.5 گنا زیادہ۔ یہ اتنا زیادہ فریش واٹر ہے کہ ایمیزون کے بعد اگلی 7 سب سے بڑی ریورز بھی ملا کر اتنا پانی سمندر میں نہیں چھوڑتی۔ یہاں تک کہ پوری دنیا میں ہر گزرتے سیکنڈ جتنا بھی فریش واٹر سمندر میں گر رہا ہے، اس میں 20% حصہ اکیلے ایمیزون ریور کا ہے۔ ایمیزون ریور کی چوڑائی خشک موسم میں ہی 10 کلومیٹرز تک ہوتی ہے، اور بات کی جائے برساتی موسم کی تو کچھ جگہوں پر یہ 48 کلومیٹرز تک پھیل جاتی ہے۔ اس سیزن میں اس کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اگر دوسرے کنارے کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو سمندر کی طرح ہورائزن پر نظر اوجھل ہو جاتی ہے، پر دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ اسے دی ریور سی کا نام دیتے ہیں، اور جب ارلی ایکسپلوررز یہاں آئے تو ان کو لگا کہ شاید یہ کوئی ریور نہیں بلکہ سمندر ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے لمبی ریور پر ابھی تک ایکسپرٹس ایک پیج پر نہیں آ سکے۔ اسکول کی ٹیکسٹ بکس میں نائل ریور کی لمبائی کو ایمیزون ریور سے بھی لمبا بتایا گیا ہے، پر ایمیزون والیوم کے اعتبار سے نائل ریور سے کافی زیادہ بڑی ہے۔ میئرمنٹس کے حساب سے نائل ریور کی لمبائی لگ بھگ 6,650 کلومیٹرز کے آس پاس ہے، جبکہ ایمیزون کی لمبائی 6,400 کلومیٹرز بتائی جاتی ہے۔ اس حساب سے نائل 250 کلومیٹرز لمبائی سے جیت جاتی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ساؤتھ امریکن سائنٹسٹ نے سیٹلائٹ کے ذریعے ایمیزون کا سورس دوبارہ سے میپ کیا۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر آپ ایمیزون کے اصلی سورس کو بھی کاؤنٹ کرو، اینڈیز کے پہاڑوں میں جہاں سے پانی اوریجنیٹ ہو رہا ہے، تو اس حساب سے ایمیزون کی لمبائی نائل سے کافی زیادہ بنتی ہے۔ کچھ اسٹڈیز کے مطابق ایمیزون کی لمبائی 6,800 سے 7,000 کلومیٹر تک بتائی گئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ریسرچرز کہتے ہیں کہ نائل لمبی ہے، جبکہ کچھ ایمیزون کو دنیا کی سب سے لمبی ریور کہتے ہیں۔ یہ جنگ ابھی تک چل ہی رہی ہے، 100% ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، پر ایریا، والیوم اور کلائمیٹ ایفیکٹ کے حساب سے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمیزون دنیا کی سب سے بڑی ریور ہے۔ ایمیزون ریور جیسے جیسے گھنے جنگلات کے بیچ سفر کرتی جاتی ہے، ویسے ویسے یہ اپنا نام بھی بدلتی ہے اور اپنا رنگ بھی۔ اینڈیز کے پہاڑوں میں جہاں اس کا جنم ہوتا ہے، وہاں اس کو آپوریماک کہا جاتا ہے۔ اوکایالی کے مقام پر لوگ اسے ایمیزون کہتے ہیں، لیکن اس بیچ یہ ریور 4 مرتبہ اپنا نام بدلتی ہے۔ لیکن برازیل میں کہانی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ لوگ اسے تب تک ایمیزون نہیں بولتے جب تک یہ اپنا رنگ نہیں بدلتی۔ اس سیٹلائٹ امیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مناؤس کے مقام پر ایک طرف مٹی والا پانی آ رہا ہے اور ایک طرف سے کالا پانی۔ جب یہ دونوں پانی ملتے ہیں تب برازیلینز اسے ایمیزون ریور کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ریور ایک عجیب رنگ ڈالتی ہے۔ مٹی کی طرح براؤن پانی اگلے کئی 100 کلومیٹرز تک اس کالے پانی کے ساتھ مکس ہی نہیں ہوتا، جیسے تیل اور پانی آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ اور ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ کالا پانی ریو نیگرو کا ہے، جو دوسری ڈائریکشن سے آ رہی ہے۔ اس کا ٹیمپریچر، اسپیڈ اور اس میں موجود منرلز کی ڈینسٹی ایمیزون ریور سے کافی الگ ہے، تبھی یہ فوراً ایک دوسرے سے مکس نہیں ہو پاتی۔ آگے چل کر یہ پانی آپس میں مکس ہو جاتا ہے اور پھر ایک ہی نام رہ جاتا ہے، ایمیزوناس، یعنی ایمیزون ریور۔ ایمیزون ریور کے بیسن کا ایریا کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے 70 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز۔ اس ایریا میں 8 پاکستان یا 2 انڈیا جیسے ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ بھی اپنی اپنی ریور سمیت۔
یا پھر ایمیزون ریور بیسن میں رشیا ہٹا کر پورا یورپ بھی فٹ آ سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی اتنی جگہ بچ جائے گی کہ ایک پاکستان جیسا ملک فٹ آ جائے۔ اور برساتوں کے دوران تو اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کسی بھی نارمل ریور کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا بیکار لگتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایمیزون ریور دنیا کی وہ واحد ریور ہے جس پر آج تک کوئی برج نہیں بنایا جا سکا۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ایمیزون ریور سے جب پانی اٹلانٹک اوشن میں آ کر گرتا ہے تو سمندر میں کافی دور دور تک نمک کم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب اٹلانٹک اوشن سے گزرنے والے سیلرز ساحل کے بہت دور سے ہی پانی نکال کر استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں نمکیات بہت کم ہوتی تھیں۔ تو یوں کہا جائے کہ ایمیزون ریور صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندر پر بھی اپنا اثر چھوڑتی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کچھ ریسرچرز کی تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ ایمیزون ریور کا اوریجن افریقہ سے ملتا ہے۔ کروڑوں سال پہلے ایک وقت تھا جب ایک سپر کانٹیننٹ ہوتا تھا، گونڈوانا۔ اسی کانٹیننٹ میں افریقہ، ساؤتھ امریکہ، انڈیا اور آسٹریلیا سب ایک ساتھ جڑے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کانٹیننٹس بنتے گئے اور سمندر بھی اسپلٹ ہو گیا۔ آج بھی اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے تو ساؤتھ امریکہ کسی پزل کی طرح افریقہ کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا تھا تو ایمیزون ریور جو آج ویسٹ سے ایسٹ کی طرف بہتی ہے، پہلے افریقہ سے نکل کر ویسٹ کی طرف بہتی تھی۔ بعد میں جب کانٹیننٹس الگ ہوئے اور ساؤتھ امریکہ میں اینڈیز ماؤنٹین رینج بننا شروع ہوئی تو ایمیزون ریور کا فلو بلاک ہو گیا اور وہ اٹلانٹک اوشن میں ہی گرنے لگی۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایمیزون ریور کے الٹا بہنے کا ایک چھوٹا سا ورژن آج کے دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس کو پورو روکا کہتے ہیں۔ پورو روکا کیا ہے؟ جب اٹلانٹک اوشن میں ہائی ٹائیڈ کا وقت آتا ہے تو 4 میٹر اونچی لہر ایمیزون کے ڈیلٹا پر پڑتی ہے، اور ریور کا پانی ان سمندری لہروں کے سامنے بے بس ہو کر الٹی دشا میں چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران کئی کلومیٹرز تک ایمیزون ریور کا پانی الٹی ڈائریکشن میں چلتا رہتا ہے۔ پورو روکا اکثر سپٹمبر اور مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سرفرز یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ سرفرز اس ٹائیڈ کو رائڈ کرتے ہوئے کئی کلومیٹرز اندر تک ایمیزون ریور میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ جب دنیا سمجھ بیٹھی تھی کہ ایمیزون ریور کے تمام راز ہم جان چکے ہیں، تبھی سائنٹسٹ نے ایک حیرت انگیز ڈسکوری کی۔ ایمیزون ریور کے نیچے ایک دوسرے دریا کی موجودگی۔ جی ہاں، ایمیزون ریور بیسن سے 4 کلومیٹر نیچے گراؤنڈ واٹر کا ایک آہستہ بہتا ہوا دریا بھی موجود ہے، جسے حمزہ کا نام دیا گیا ہے۔ 2011 میں برازیلین جیو فزسسٹ کی ایک ٹیم نے اس چھپے ہوئے دریا کا اعلان کیا اور اپنے لیڈ ریسرچر ڈاکٹر والیا حمزہ کے نام پر اسے ریو حمزہ کا نام دیا۔ حمزہ ریور پانی کا باقاعدہ دریا نہیں، یہ در حقیقت ایک بہت بڑا انڈر گراؤنڈ واٹر سیپیج کا بہاؤ ہے، پر یہ اوپر ایمیزون ریور کے بالکل نیچے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ دونوں کا بہاؤ ایک ڈائریکشن میں ہے، یعنی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ حمزہ کا اوریجن اینڈیز کے پہاڑوں کے نیچے سے ہوتا ہے اور یہ بھی اٹلانٹک اوشن میں ہی جا کر گرتا ہے، پر ایمیزون ریور کی طرح نہیں بلکہ سمندر کی گہرائی میں۔ ان دونوں ریورز کا ڈفرنس دیکھا جائے تو حمزہ ایمیزون ریور سے کہیں زیادہ چوڑی ہے۔ جہاں ایمیزون کی چوڑائی زیادہ سے زیادہ 50 کلومیٹرز تک ریکارڈ کی گئی ہے، حمزہ کی چوڑائی 200 سے 400 کلومیٹرز تک ریکارڈ ہو چکی ہے، پر اس میں بہنے والا پانی بہت سلو ہے۔ صرف چند ملی میٹرز پر سیکنڈ کی اسپیڈ اور والیوم کا اندازہ 3900 کیوبک میٹر پر سیکنڈ لگایا گیا ہے۔ پر آخر زمین سے 4 کلومیٹر نیچے اس چھپی ہوئی ریور کا پتہ ہی کیسے چلا؟ ریسرچرز نے ایمیزون ریور میں 241 سے بھی زیادہ بور ڈرل کیے اور اس میں مختلف سینسرز ڈالے گئے۔ باریک آبزرویشنز کے ذریعے انہیں معلوم پڑا کہ زمین کے نیچے بھی پانی سیپیج کی فارم میں بہہ رہا ہے، ٹھیک ایمیزون ریور کے ساتھ اس کے سائے کی طرح اسے فالو کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو اس دریا اور جنگل میں رہتی ہیں۔ ایمیزون کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا بائیو ڈائیورسٹی ہاٹ اسپاٹ ہے، یعنی یہاں دنیا کے کسی بھی اور علاقے سے زیادہ قسم کے جانور اور پودے پائے جاتے ہیں۔ لیکن ماضی میں یہاں ایسے جانور رہتے تھے جنہیں دیکھ کر آج کا انسان دہشت سے ہی مر جائے۔
آج ہم ایناکونڈا کو دنیا کا سب سے بڑا سانپ مانتے ہیں، لیکن کروڑوں سال پہلے یہاں ٹائٹانوبوا نام کا سانپ رہتا تھا جو سائز میں 15 میٹر تک لمبا ہوتا تھا اور اس کا وزن 1 ٹن سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سانپ کا آخر ہمیں پتہ ہی کیسے چلا؟ سائنٹسٹ کو اس دیو کے بارے میں تب پتا چلا جب کولمبیا میں کوئلے کی ایک کان میں کھدائی کے دوران کچھ فاسلز ابھرنا شروع ہوئے۔ فاسلز میں ریڑھ کی ہڈی شامل تھی جو 15 میٹر تک لمبی تھی۔ مزید جانچ کرنے پر معلوم پڑا کہ یہ سانپ کی ہڈی ہے۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ نے اس چیز سے پردہ اٹھایا کہ یہ سانپ ڈائناسورز کے زمانے میں یہاں ہوا کرتا تھا۔ آج کا سب سے لمبا پائتھن بھی اس کے سامنے ایک کیڑا لگتا ہے۔ ٹائٹانوبوا اتنا بڑا تھا کہ وہ مگرمچھ اور بڑے کچھوے کھایا کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے یہ جانور اب ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کا ایمیزون محفوظ ہے۔ آج بھی یہاں ایسے زہریلے مینڈک پائے جاتے ہیں جنہیں صرف چھونے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ یہاں الیکٹرک ایلز ہیں جو بجلی کے جھٹکے مارتی ہیں۔ پیرانا نام کی مچھلیاں ہیں جو خنجر جیسے اپنے تیز دانتوں کے لیے مشہور ہیں، اور ایسی مکڑیاں ہیں جن کا زہر انتہائی خطرناک ہے۔ ایمیزون میں بولٹ اینٹ نام کی چونٹی بھی پائی جاتی ہیں جن کے کاٹنے پر گولی لگنے جتنا درد ہوتا ہے، اور یہ پورے 1 دن تک رہتا ہے۔ یہاں تک کہ سمندر سے شارک بھی دریا کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ جنگل اتنا گھنا اور پرانا ہے کہ آج بھی یہاں ایسے قبیلے رہتے ہیں جن کا باہری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ وہ آج بھی ہزاروں سال پرانے طریقوں سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک اور راز ہے جو ابھی حال ہی میں کھلا ہے، اور وہ ہے ایمیزون کی کھوئی ہوئی تہذیبیں۔ صدیوں سے یہ مانا جاتا تھا کہ ایمیزون کا ماحول اتنا سخت ہے کہ یہاں کوئی بڑی سویلائزیشن یا شہر آباد نہیں ہو سکتے، لیکن یہاں پر بھی آرکیولوجسٹ غلط ثابت ہو گئے۔ بولیویا کے گھنے جنگلات میں سائنٹسٹ کو ایسی چیزیں ملی ہیں جنہوں نے اتہاس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لائیڈار ٹیکنالوجی، جو کہ ایک قسم کا لیزر اسکینر ہے، اسے استعمال کرتے ہوئے سائنٹسٹ نے جنگل کی زمین کا نقشہ بنایا ہے۔ حیرت انگیز طور پر انہیں وہاں بڑے بڑے پیرامڈز اور شہروں کے نشانات ملے ہیں۔ یہ کاسارابے کلچر کے لوگ تھے جو آج سے تقریباً 600 سے 1000 سال پہلے یہاں رہتے تھے۔ یہ لوگ بہت ترقی یافتہ تھے۔ انہوں نے جنگل کے بیچ میں 22 میٹر اونچے مٹی کے پیرامڈز بنائے تھے۔ انہوں نے پانی کے لیے نہریں کھودی تھیں اور ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملانے کے لیے سیدھی سڑکیں بنائی تھیں جو کئی کلومیٹرز تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ سڑکیں اتنی سیدھی تھیں کہ لگتا ہے کسی انجینئر نے ڈیزائن کی ہوں۔ تحقیق سے معلوم پڑا کہ یہ شہر تقریباً 1400 AD کے قریب ویران ہو گئے، لیکن کیوں؟ یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ شاید کوئی بیماری آئی تھی، یا موسم میں تبدیلی، یا پھر کوئی جنگ۔